أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نار جهنم أشد حرا. قل نار جهنم أشد حرا.
لو كانوا يفقهون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. جب گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کبھی کوئی خاص دعا ذہن میں آئی؟ جب گرمی میں پسینہ آتا ہے تو قرآن میں اور احادیث میں کچھ ان چیزوں کا ذکر ہے، وہ ذہن میں آتے ہیں. جب سایہ تلاش کرتے ہیں تو اس وقت جنت کے سائے یا قیامت کے دن انسان کا سائے سے محروم ہونا خیال آتا ہے. وائز نصیحت کرنے والے طرح طرح کے ہوتے ہیں. یہ نصیحت کرنے والے انسان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، وائز بھی ہیں، استاذ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. اور وائز موسم کے حالات بھی ہوتے ہیں، انسان کے ذاتی حالات بھی ہوتے ہیں، انسان کی اپنی آزمائشیں بھی اصل میں اس کے لیے ایک واعظ ہوتی ہیں. عقل والے ہیں، سوچ والے ہیں، شعور والے ہوتے ہیں جو ان موسموں کے حالات میں بھی اللہ کی نشانیاں تلاش کر کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اس کی طرف سے اپنے لیے واعظ تلاش کر لیتے ہیں. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ اور انسان کا ایک پرسکون جگہ تلاش کرنا، گرمی میں پانی ہو یا سایہ ہو، یہ اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ابھی ایک دعا خطبے میں کی ہے. ٹھنڈا پانی جب بھی پیتے ہیں اس دعا کے ذہن میں لے کے آئیے گا. خطبوں کو اپنے اوپر بسانا شروع کر دیں. ان حدیثوں کو، ان آیات کو، ان باتوں کو سب سے پہلے اپنے پہ لاگو کریں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی خوبصورتی دیکھیں. ٹھنڈا پانی پیجئے یا سجدے میں جائیں یا آپ نماز سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہیں، نماز کا سلام آپ پھیر چکے ہیں، یا بارش ہو رہی ہے، یا آپ سفر کر رہے ہیں، یا ویسے آپ بیٹھے ہیں، اس دعا کو کثرت سے کیا کریں. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. اس جملے پہ رک جائیں. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. آپ کی محبت دو مطلب ہے، میں آپ کو محبت کروں یا آپ مجھے محبت کریں. محبت کرنے والا میں ہوں یا اللہ محبت کرنے والے آپ ہوں، یہ دونوں مفہوم اس میں آتے ہیں. دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرما دے. اللہم انی اسألک حبک، پہلا اپنا محبوب بنا لے اور میرا محبوب بن جا. دونوں مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. اب اللہ کی محبت مل گئی، انسان دوسری بات مانگ رہا ہے، وحب من یحبک، اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہوں. ساری دنیا کے وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں یا اللہ ان سے محبت کرتا ہو، اس جملے میں سمٹ جاتا ہے وحب من یحبک. اے اللہ آپ کی محبت چاہیے، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت چاہیے. اب یہ دو جملے ہیں، ان دو جملوں کے اوپر اس دعاؤں کو صرف گنتی پوری نہ کیجیے، دعاؤں پہ ٹھہر جایا کریں، بلکہ دعاؤں میں ڈوب جایا کریں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. کتنا شاندار انسان ہوگا جس کو یہ درجہ مل جائے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو. اے اللہ ہمیں درجہ عطا فرما دے.
اور دعائیں سے دعا کرنے سے کبھی نہ تھکیں، کبھی بھی یہ نہ محسوس کریں میں دعائیں کرتا ہوں اثر نظر نہیں آتا، آپ کو کیا پتا کہ کب اثر نظر آئے۔ وحب من يحبک، تیسری بات، والعمل الذي يبلغني حبک، اے اللہ وہ کام جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، یبلغنی حبک، جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، میں کام کروں محبت میں اضافہ ہوتا جائے، میں وہ عمل کروں محبت اور ملتی جائے۔ وہ کام آپ کا گھر کا کام ہو سکتا ہے، وہ آپ کی نوکری اور ملازمت ہو سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی نوکری اور ملازمت اچھی طرح کرنا شروع کر دے، اس کا نامہ اعمال چمکنا شروع ہو جائے گا۔ وحب من يحبک، صرف عمل مسجد میں آ کے نیک ہونا نہیں، اس سے اسی طرح اپنے شعبے میں اپنے پیشے میں شاندار کام کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو بہتر طریقے سے کام کرنے والے پسند ہیں۔ یہ کیا ٹال مٹول کا اور زبردستی لگ رہا ہے بندہ کام کروا رہا ہے۔ وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک، وہ کام جو مجھے آپ کی محبت عطا کروا دے۔ کبھی مانگا ایسا کام؟ کبھی رکے اس دعا پہ، سجدے میں گئے ہوں، اپنی تسبیح 3 دفعہ پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ دعا کر رہے ہوں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ یہ 3 جملے ہو گئے۔ چوتھا جملہ ہے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ جو آپ کی محبت ہے نا وہ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ قیمتی کر دے، محبوب بنا دے۔ آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی، اور گھر والوں سے زیادہ پیاری ہو، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیاری ہو۔ سردیوں میں یہ دعا پڑھیں گے وہ بات نہیں بنے گی، گرمیوں میں جب پیاس لگی ہو اس وقت دعا یہ یاد کریں گے تو اور لطف آئے گا۔ اور جب ابھی پانی کا پیالہ یا پانی کا گلاس اپنے ان ہونٹوں کے پاس لے کے جائیں، پہلا ٹھنڈا قطرے چند قطرے آپ کے ہونٹوں کو لگیں، یہ دعا یاد کرنا اور یہ دعا کرنا، اور جب وہ زبان کو جا کے تر کر دے پھر یہ دعا یاد کرنا اور دعا کر لینا، اور جب وہ حلق میں اتر جائے پھر یہ دعا کرنا، تو آپ کو اور بات سمجھ آئے گی۔ اور جب محسوس ہو کہ ٹھنڈے پانی کی لہر میرے سارے کے سارے سینے سے اندر جا رہی ہے، اس وقت یہ دعا کیجیے گا، یہ دعا اس وقت سمجھ آئے گی۔ اے اللہ یہ دعا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب کریم اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یہ ٹھنڈا پانی، یہ صحت، یہ سائے، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے، یہ ٹھنڈی گاڑیاں، یہ ساری نعمتیں، یہ جوس، یہ اس موسم کے پھل، اس موسم کو بھی لوگ تڑپ رہے ہوں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوں، یہ ٹھنڈا پانی اور سایہ۔ سنیے گا، یہ آپ نے پانی پی لیا، آپ کی پیاس ختم ہو گئی، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ آپ نے ٹھنڈا پانی دن میں شاید 20 دفعہ پیا ہو، آپ نے پی لیا، آپ کو مل گیا، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ قیامت کے دن ہوگا، بندے کھڑے ہوں گے، ایک بندے کا جو حساب ہوگا، جو معاملات سب سے پہلے پوچھے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ان يقال له الم اصح لك جسمك الم وارويك من الماء البارد۔ قیامت کے دن بندے کا جو معاملہ سب سے پہلا کھولا جائے گا، ان میں سے ایک بات یہ ہوگی، اسے کہا جائے گا الم اصح لك جسمك، کیا میں نے تمہیں ایک تندرست جسم عطا نہیں کیا تھا؟ وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اب حساب دو۔ وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، تمہیں میں ٹھنڈا پانی پلاتا رہا، تم کر کے کیا آئے؟ حدیث بڑی واضح ہے، تفسیر کی تشریح کی محتاج نہیں۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی سادہ سادہ باتوں پہ لمبی لمبی تشریحات کر کے لوگوں کو الجھا دیا۔ سادہ سی بات میں نے بتا دی، اللہ کہیں گے کیا میں نے تمہیں تندرست جسم عطا کیا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ اس کا حساب دو۔ ایسے بھی تو ہیں
جن کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، ایسے بھی تو ہیں جن کو صاف پانی نہیں ملتا، ایسے بھی تو ہیں جن کے گھروں میں پانی نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے لاتے ہیں۔ آج بھی ایسے بھی تو ہیں جو جہاں سے جانور پیتے ہیں وہیں سے جا کے انسان بھی پیتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ ایسے بھی تو ہیں جن کے اپنے پیارے تڑپ کے مر رہے ہوتے ہیں۔ غزہ والوں سے زیادہ تکلیف میں کوئی ہوگا؟ وہ ماں نے، وہ باپ جن کی بیماریاں ہوتی ہوئی گھر گرتے ہوں گے، وہ اللہ نے ہمیں وہ رنگ تو نہیں دکھائے۔ وہ جن کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے مسلمان ہیں، گندے جوہر کے پانی اور غلاظت پینے میں مجبور کیا جاتا ہے اسلام کی خاطر۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا، ٹھنڈا پانی شربت والا، ٹھنڈا نکالا اور پی لیا، بٹن دبایا پانی آ گیا، ہاتھ کے ساتھ رکھا پانی۔ اب یہ جو پانی ہے، جو ٹھنڈا پانی آپ نے پیا، اس حدیث کی روشنی میں اپنا حساب خود کر لیجیے۔ قیامت آسان نہیں ہوگی، انسان ہونا آسان بات نہیں ہے، پھر مسلمان ہونا نعمت بہت بڑی ہے، لیکن حساب کے لیے تیاری ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پانی، خاص طور پہ ٹھنڈا پانی، اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتے ہیں صدقہ کر لیجیے۔ پیچھے والے کم ہی کام کرتے ہیں، اگلے بھول جاتے ہیں، سال 2 سال کے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ہیں وہ نسلیں جو ماں باپ کے لیے نیکی کا صدقہ بنتی ہیں، ان کے نامہ مال کھلے رہتے ہیں۔ جو اپنی زندگی میں جو موقع ملتا ہے کرتے جائیں۔ یہ آج کل کے دن ہے، بوتل رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، جگ رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، پلا سکتے ہیں پلا دیں، بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں، کنویں کھدوا سکتے ہیں کھدوا دیں۔ پانی کو عام کرتے جائیں، جانوروں کو، پرندوں کے لیے عام کر دیں۔ نیت کرنے پلانا ہے، اللہ مجھے پلائے گا، میں نے ادھر پلانا ہے، میری پیاس ادھر اللہ بجھا دے گا۔ ایک خاتون تھی، حدیث میں آتا ہے ان امرأۃ بغیا رأت کلبا فی یوم حار، ایک خاتون نے، بدکار تھی، نیک نہیں تھی، اس نے ایک کتے کو کسی کنویں کے کنارے پیاس سے مرتے دیکھا تھا، مر رہا تھا، کہاں کنویں کیسے نکالتا، وہ مر رہا ہے، زبان باہر نکل چکی ہے، قد ادلع لسانہ من البطش من العطش، اس نے اپنی پیاس کے مارے اپنی زبان نکالی ہے، کنویں کے کنارے ہے۔ اس خاتون نے نزعت لہو بموقیہا، اس خاتون نے کسی طریقے سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا، بدکار تھی۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، غفر لہ، اس کو معاف کر دیا گیا تھا، اس کی مغفرت ہو گئی تھی۔ یہ کنویں کے کنارے کتا ہو سکتا ہے کوئی عقل مند سوچے یہ سست ہے خود پی لے۔ ہم بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ انسان یہ فلاں شخص جو لگ رہا ہے یہ اپنی ضرورت خود پوری کیوں نہیں کرتا، اس کی ضرورت اللہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کے صدقے کے لیے، وہ محروم نہیں ہو رہا، آپ نیکی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کو آپ کے دروازے پہ جو اللہ لے کے آیا ہے، اس کی ضرورت اللہ کسی اور دروازے سے پوری کر دیتا، آپ کے دروازے پہ آیا ہے، آپ کی زندگی میں ایک صدقہ بن رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں عملی طور پر یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ گرمی میں 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھنڈا پانی، سایہ اور پسینہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی یہ ٹھنڈا پانی اور پسینہ اور یہ سایہ قرآن اور حدیث سے نکال دیں۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جو مسلسل نماز کی خاص دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب اور وہاں کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ قبر میں کسی کو رکھتے ہوئے جو دہشت ہوتی ہے، جب خود اترتا ہوگا انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتن القبر، ایک صحابی اترے تھے اور قبر نے ان کو ایک دفعہ بھینچا تھا۔ جب انسان قبر میں اترتا ہے ایک دفعہ قبر اس کو بھینچتی ہے۔ کیسے؟ یہ غیب کے معاملات ہیں، ہمیں جو حدیث میں ملا اس پہ ایمان لائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الدجال، اور دجال کے فتنے سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، یہ زندگی اور جو موت کی سختیاں اور آزمائشیں ہیں اس سے، اور ومن حر جہنم، اور جہنم کی گرمی سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں دعا قبول فرما لے۔
جہنم کی گرمی کیسی ہوگی، وہ آگ کیسی جلتی ہوگی، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے پیاروں کو وہ منظر کبھی نہ دکھائے۔ لیکن اگر جھلک کچھ دیکھنی ہو نا، اسلام آباد کے I-9 میں یہ اسٹیل کی بڑی بڑی وہاں پہ ملے ہیں، وہاں پر جا کر جب وہ اسٹیل کو پگھلاتے ہیں، وہ بڑے بڑے جو انہوں نے آگے آگ جلائی ہوتی ہے، وہ جو اس کو کہہ لیں آپ، اس کی جو انڈسٹری ہے، اس آگ کو دیکھیں، اس آگ کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ اس آگ کو ہمیں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اس دوزخ کی گرمی کا کچھ تصور، اس آگ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس محراب کے برابر بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ آگ جلتی ہے، اس کے اندر سے جب لوہا نکلتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ میں آپ سے قبر کی آزمائش اور سختی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ الدجال، دجال کی آزمائش سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی تلخیوں اور سختیوں اور آزمائشوں سے یا ان میں آنے والے عذاب سے، ومن حر جہنم، اور جہنم کی آگ سے۔ یہ دعا بھی یاد کر لیجیے سجدے کی، اور باقی ہر موقع پہ بھی دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ عطا فرما دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سایہ ہے، اس حدیث میں، ایک حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، مجھے دیکھا کہ میں سورج میں دھوپ میں بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحول الی الظل فانہ مبارک، یہ سائے میں ہو جاؤ، یہ برکت والی چیز ہے، یہ برکت والی چیز ہے، سایوں کا اہتمام کرو، یہ برکت والی چیز ہے، کسی کو جلن سے بچائے گا، کسی کو ہیٹ سٹروک ہونا تھا اس سے بچائے گا، کسی نے بیمار ہونا تھا اس سے بچائے گا، اور جس نے سائے کا بندوبست کیا اس کو آخرت کی سختیوں سے بچائے گا۔ ظل مبارک، آپ نے سایہ سنا ہوگا لیکن برکت والا کم ہی لوگوں نے سنا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کی گاڑی کو، آپ کو نہیں، آپ کی گاڑی کو جب آپ کو کہیں پار کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ میری گاڑی ہے، دھوپ سے کچھ چیزیں خراب ہوں گی، گرم ہوگی، بیٹھوں گا تنگ ہوگا، AC کا مسئلہ ہوگا، وہ بے جان ہے لیکن چیز ہے، چیزوں کو بھی اپنا احترام اور اپنا وقار ہوتا ہے، اس کے لیے آپ جا کے سایہ تلاش کرتے ہیں، اور جب سایہ نہ ملے تو کڑتے ہیں لوگ، درخت کیوں نہیں لگاتے لوگ، سایہ کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ کڑنے والے، شکوہ کرنے والے کبھی کام نہیں کرتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں جو کہیں ضرورت دیکھیں، نیکی کا موقع دیکھیں، بندوبست کر دیں۔ آپ یہ بتائیے آپ نے کتنی جگہ پہ سائے کا بندوبست کیا ہوا ہے؟ اپنی گاڑی کے لیے شیڈ لگایا ہے، کہیں چادر لگا کے، آپ کے دائیں بائیں کہیں کوئی موچی بیٹھا ہوگا، کوئی مزدور بیٹھتے ہوں گے، کوئی بیچارہ اس طرح کا، اس کے لیے کوئی چھتری فراہم کبھی کی ہے؟ کوئی ریڑھی والا ہو، اسے لے لیے 2-4 ہزار کی اپنی ریڑھی کے اوپر لگا لو، سائے میں کھڑے رہو گے۔ کوئی کہیں بیٹھ کے باہر کام کرتا ہے، اس کے لیے دیا ہو، پتہ ہو کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، چلے یہاں پہ درخت لگوا دیتے ہیں۔ ظل مبارک، جو سائے کا اہتمام کرے گا وہ بھی تو برکت والا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، تابعین میں اس سائے کے حوالے سے بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں۔ ایک ساتھی مسجد میں پہنچے، آگے جا کے بیٹھ گئے، لوگ بیٹھتے گئے، پیچھے تک سائے والی جگہ پوری ہو چکی۔ جب سائے والی جگہ بھر گئی، ان کا ایک دوست آیا، وہ وہیں پر پیچھے دھوپ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا میرا دوست بھی ہے، معزز بندہ ہے، انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ، انہوں نے اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ، آگے جگہ خالی ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، 2 وجہ سے۔ ایک تو نمازیوں کے کندھوں کو پھلانگ کے آگے جانا معیوب بات ہے، اس کی اجازت نہیں، آگے آنا تھا پہلے آ جاتے، یہ آگے والا حق انہی کو ہے جو پہلے آتے ہیں۔ اس نے کہا ایک تو وہ خلاف ورزی ہوگی، دوسری بات میں
خود لیٹ آیا، مجھے ایسی جگہ ملی جہاں پہ سایہ نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کر کے اس شخص کو بعد میں بتایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تمہاری کوشش کے بعد جو تم پہ کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، تنگی آئے، اس پہ آپ صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم نے کوشش کی، مسجد میں آ گئے، جگہ تمہیں مناسب نہیں ملی، وہاں پہ ابھی سائے کا بندوبست نہیں تھا، اب جو تمہیں تکلیف پہنچی اس پہ آپ صبر کر لو۔ صرف شکوے کرنا اور سہولت لینا ہی بات نہیں، قرآن کا حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ معاملات کی پختگی میں سے ہے۔ آپ کے رویوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ ننھے جو معاملات آتے ہیں اس کے اوپر بے چین ہو کے گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، محلے میں بے چینی پیدا کرنے کی بجائے یا تو اپنے آپ کو بہتر کر لیں یا آپ صبر کر لیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صرف مسجد میں نہیں، صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر نہیں، اس آیت پر عمل اس وقت بھی کریں آپ نے اچھا کمایا، آپ نے خریدا، لا کے گھر والوں کو دے دیا، انہوں نے کھانا پکایا، کھانا پکانے میں انسان ہے، کوئی اتار چڑھاؤ ہو گیا، آپ کے مزاج اور انتظار کے مطابق کھانا نہیں بنا، آپ نے کوشش کی، پکانے والی نے بھی کوشش کی، لیکن کھانے کا وہ لطف نہیں آیا، اب نادان لوگ فساد برپا کر دیں گے، ڈانٹیں گے، اپنے تعلقات خراب کر دیں گے۔ دوسرا کہے گا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، قرآن کا حکم ہے جو تمہیں کوشش کے باوجود بھی تکلیف پہنچے آپ اس پہ صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تمہاری کریکٹر کو، تمہاری سیرت کو، تمہاری شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ جب پوری بھاگ دوڑ کی، رشتہ کر دیا بیٹا اور بیٹی کا، بہن اور بھائی کا، پھر کچھ مزاجوں میں تلخیاں ہیں، کچھ ٹائم لگ رہا ہے، کچھ چیزیں پوری نہیں مل رہی، پھر اب صبر کر لو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، قرآن کے حکم کے مطابق صبر کر لو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کی رحمت آئے گی، یہ صبر بھی اجر دے گا، یہ صبر بھی اجر کا باعث بنے گا۔ جب پوری کوشش کرنے کے بعد ایک بزنس کیا ہے، اس میں مشکلات آ رہی ہیں، بے چین نہ ہو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پہ صبر کر لو۔ یہ جب آپ نے شہر کو پلان کر لیا، گھر کو پلان کر لیا، آپ نے درخت لگا لیے، سسٹم بنا لیا، اس کے بعد پھر یہ چیزیں ساری کی ساری، انسان کبھی بھی جنت سے پہلے ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی سہولت نہیں دے سکتا، اپنے خاندان کو، اپنے گھر میں سہولت بعض کا نہیں دے سکتا۔ یہ اسی گرمی میں جب آپ سائے کو تلاش کر رہے ہیں، ایک دفعہ سب لوگ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جب آپ اس گرمی میں سائے کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی آخرت کا سایہ سوچا ہے کہ ادھر بھی تو میرا سایہ ہو؟ جب اپنے بچوں کو سائے میں کہتے ہیں ادھر سائے میں آ جاؤ، کبھی سوچا ہے وہاں پہ بھی تو میں سائے کا بندوبست کروں؟ اس خطبہ جمعہ کا ایک ہوم ورک ہوگا، اللہ کے توفیق سے میں بھی اور آپ سب بھی جا کے پورا کریں گے، اور اس نیت سے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، ہمیں اس فرمان میں جو وعدہ ہے وہ عطا فرما دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ ایک دوزخ میں جائے گا، کہے گا اس کو روک دیں، ایک کا حساب سخت ہوگا، اللہ سے کہے گا یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کے اسے آسانی فرما دیں، شفیعاً سفارش کرنے والا۔ اقرأوا الزہراوین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو خوبصورت پھول پڑھو، وہ صورتیں پڑھو، البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ 4-5 پارے کی بات ہے، اگلا حصہ سننے سے پہلے کہیے گا انشاءاللہ اے اللہ ہم سب کو یہ صورتیں اس ہفتے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بندے کے اوپر صرف صاحبان نہیں، پورے بادل بن کے آئیں گی اور چھا جائیں گی۔ ایک دفعہ زندگی میں کم از کم، اور پھر معمول بنا لیجیے گا، ایک دفعہ آپ نے صورتیں اس لیے پڑھنی ہیں، قرآن ہے، میرا سفارشی بنے، اور قیامت کے دن میرے اور میری نسلوں کے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے، میرے سب کے لیے سایہ بن کے آ جائے۔
کانہما غمامتان، اور کانہما فرقان من طیر صواف، یا یہ اس طرح آئے گا جیسے یہ دو ایسے جھنڈ ہیں، ایسے ہمارے جو ایسے پرندے جو بالکل جڑے ہوئے ہیں اور صفیں بنائی ہوں، اور نیچے سورج کی سختی یا کوئی گرمی نہ آنے دے، اس طرح وہ بن کے آئیں گے۔ اے اللہ ہمیں درجہ عطا فرما دے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإن أخذها برکہ، جو اس کو پڑھے گا برکت ہی برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے بیچارگی ہی بیچارگی اور حسرت ہی حسرت ہے۔ سنیے، کبھی آپ نے سورہ بقرہ کو، صرف سورہ بقرہ کو اہتمام سے پڑھا ہے؟ کبھی زندگی میں کام کیا ہے؟ کن بحثوں میں الجھے ہیں مذہب کے نام پر؟ جو سنت میں ہے وہ تو ہم نے زندگی بھر میں خیال ہی نہیں آیا۔ ہم ادھر کے الٹے سیدھے قسم کے دانشوروں کی پھیلائی ہوئی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اس ہفتے کا ٹاسک ہے، یہ یکم سے 10 محرم تک یہ غلاستیں بکھیریں گے، بتائیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، بے مقصد باتیں۔ اور جو سنتیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ سروے کر لیجئے گا، مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جائیں فارم لے کے، کس نے سورہ بقرہ یا سورہ بقرہ اور آل عمران کو اس طرح پڑھا ہوگا، صحیح جواب دیں گے تو بہت کم پرسنٹیج آئے گی۔ اللہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال، گرمی ہے۔ گرمی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ جائیں، جا کے جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، بڑی سخت گرمی ہے۔ کہاں گرمی میں ہمیں جنگ کے لیے لے جا رہے ہیں؟ جانے نثار کرنے والی بہت تھے، لیکن مفادات کی خاطر بھی صفوں میں کچھ گھسے تھے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے چھانٹ دیتے ہیں۔ آزمائشیں خاندان پہ، افراد پہ آتی ہیں، ارد گرد کے دوست پہچانے جاتے ہیں، بندوں پہ آتی ہیں۔ اب وہ جو منافق تھے، قرآن کریم کہتا ہے ان لوگوں نے تو جہاد کو چھوڑا تھا گرمی میں، ان کا قصہ ختم۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے ایک مثال بتا دی۔ میرا آپ سے اور اپنے آپ سے یہ سوال ہے، وہ کون سا نیک عمل ہے جو بدقسمتی سے ہم نے بھی اس لیے چھوڑ دیا گرمی ہے یہ میں کام نہیں کرتا؟ گرمی ہے، کیا اے سی والے کمرے سے نکلوں گا، مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا؟ چھوڑو۔ گرمی میں اتنی ٹھنڈی کولنگ، اپنا ٹھنڈا کمرہ اپنے بچوں کو دیا، سوئے رہے، نماز گئی چلی گئی۔ ان کو تو گرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک جہاد چھوڑا تھا۔ ہم اپنے کمروں کے اے سی کے اتنے عادی ہوئے، ہم نے نمازوں کو بھول گئے۔ قل نار جہنم اشد حرا، وہ کتنی ایسی خواتین ہوں گی، شیطان نے کہا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے پردہ اتارنا ہے، بہانہ ذہن میں ڈالا ہوگا گرمی لگتی ہے نا، کپڑے ایسے گرمی لگتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ اور شیطان ڈیزائنر اور شیطان کاروباری جو کپڑا بیچتا ہوگا، کپڑا حرام نہیں ہے، رزق بھی اس کو مل رہا ہے، رزق بھی اس کا حلال تھا، لیکن حرام کی طرف خود چلا گیا۔ اس نے سوچا ہوگا شیطان قسم کے اس طرح کے افراد کے لیے ایسے ڈریس تیار کریں جس میں جسم جھلکتا ہو۔ ہم نے گرمی کی وجہ سے اپنے کتنے اعمال کھوئے؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کریں کہ گرمی یا سردی کی وجہ سے ہم اس وقت جب ان نیک اعمال کو قربان کر دیتے ہیں، کیا ہم بھی انہی لوگوں کی صف میں تو نہیں آتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی سختیوں سے، آخرت کی گرمی سے، آخرت کے عذاب سے، اور قبر کی سختیوں سے، فتنۃ الدجال سے اور فتنۃ المحیا والممات سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على شفيعنا محمد، اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ محرم کا روزہ آ رہا ہے، اہتمام کیجئے، اس دن روزہ رکھیے۔ ابو درداء فرما رہے ہیں صوموا یوما شدیدا حرہ، ایسے
دنوں کا روزہ رکھو جس کی گرمی بڑی سخت ہو، اس دن کے مقابلے کے لیے رکھ لو جس کی سختی بڑی سخت ہے۔ آج کی گرمی سخت ہے، آج کی سخت گرمیوں میں کچھ روزے رکھ کر اس دن کا مقابلہ کر لو جس کی سختیاں بڑی سخت ہیں۔ وَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، اور اپنا یہ معمول بناؤ کہ رات کے اندھیروں میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو تاکہ تم قبر کے اندھیروں کا مقابلہ کر سکو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، ان کے اپنے اوپر لاگو کیجئے، ان کے ساتھ جینا سیکھیے۔ یہ ساری کی ساری جو گرمی ہے یہ آپ کے لیے صدقے کا موقع ہے، آپ کے لیے پلانے کا موقع ہے، آپ کے لیے روزے کا شاندار سخت روزے کا موقع ہے۔ معاذ روئے تھے، موت کے وقت روئے تھے، لوگوں نے کہا ڈر گئے ہو، انہوں نے کہا نہیں، اس لیے رو رہا ہوں اس زندگی میں۔ انہوں نے کہا میرا رب جانتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ سخت گرمیوں میں روزے رکھنا اور اللہ کی خاطر یہ پیاسے رہنا، اس کا لطف ہی اور تھا۔ یہ موت اس سلسلے کو منقطع کر دے گی۔ یہ جو اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، قد افلح من تزکا، اپنی تربیت کرتے ہیں، وہ اسی درجے پہ جا پہنچتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو یہ درجہ عطا فرما دے، ہمیں جن کے ہم تذکرے سنتے ہیں ان جیسا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، رب کریم اپنے نیک بندوں جیسا بنا دے۔ اور جو دعا آج کی ہے اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اس سے آگے بڑھ کے اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں اے اللہ ہمیں وہ بنا دے۔ رب کریم جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما۔ یہ اللہ کی توفیق سے اس مسجد رحمت للعالمین کے ذریعے جو بہت سے سلسلے جاری ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ یہ ہے، میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا، بہت سے والدین بھائی بیٹیاں مائیں آ جاتی ہیں رشتوں کے حوالے سے، اسلام آباد میں آئے ہیں جانتے نہیں ہیں، رشتوں کو بتا دیں، یہ خاندانی پریشانی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسی مسجد میں اوپر والے فلور میں رشتہ دیوار بنا دی گئی ہے، جمعے کے دن شام سے 4-7 بجے اس کی جا کے وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اوپر 1000 سے زیادہ رشتے یہاں پہ ڈسپلے کر دیے گئے عمر کے حساب سے۔ اگر آپ کے عزیز جو اسلام آباد راولپنڈی کے مقامی ہیں، ان کا نیچے سے فارم ملے گا، وہ فارم فل کریں، وہ رشتے فارم اوپر ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ لوگ خود آئیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے رشتے خود تلاش کریں، دیکھ لیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارا کردار اتنا ہی ہے۔ بہت سے اللہ کی توفیق سے اس ہفتے میں اس چھوٹے سے قدم سے 4 گھروں میں اسی طرح رشتے ہوئے ہیں، لوگ آپس میں ملے ہیں۔ یہ جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں سے سماجی انقلاب جو عبادتوں تک نہ رہیں، لوگوں کی ضرورتوں تک جائیں۔ ایک اور بڑا کام صدقہ نیکی ہے۔ کچھ لوگوں کو سن کے ایک دفعہ تھوڑا سا پریشانی ہوگی، یہ آپ شہروں میں رہتے ہیں، ان شہروں میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، کہیں اچھی ٹرانسپورٹ ہے اور زیادہ تر جگہ پہ اچھی ٹرانسپورٹ کے وسائل اس طرح نہیں ہیں۔ ان میں بڑی ہی باعزت اور شریف بیٹیاں خواتین گھروں میں سے جا کے کام کرنے میں مجبور ہیں۔ وہ خواتین کو شوق سے نہیں، کوئی اپنے گھر کا باپ ہے، کوئی اپنے گھر کا بھائی ہے، وہ نکلتی ہیں، کماتی ہیں، گھر کا خرچہ پورا کرتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں ان کے لیے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوئی پڑھنے جا رہی ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، کوئی ایم فل کر رہی ہے، ان کو راستوں میں بھی ایک تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ایسے لوگ، ایسی خواتین یا ایسے گھر جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہیں، آج کل کے دور میں نئی جو ہمارے موٹر سائیکل یا اسکوٹیاں آئی ہیں، یہ پرانے موٹر سائیکل سے اس سے کئی گنا کم ڈرائیونگ ہو چکی ہے اور یہ آسان ہے اس کا چلانا، بیٹیاں سیکھ رہی ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا صدقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دائیں بائیں کسی بھی ایسی خاتون کو جانتے ہیں، بیٹی کو جانتے ہیں کہ جو یہ ایسے اس کو حالات کا سامنا ہے، دور جاتی ہے، 2 گھنٹے سفر کر کے جاب پہ جاتے ہیں، 2 گھنٹے سفر کر کے واپس آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اسٹاپوں پہ، جگہ نہیں ملتی، سیٹ نہیں ہے، خواتین انتظار کر رہی ہیں۔ ایسی خواتین کو مسجد رحمت للعالمین ان کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر شروع کر رہی ہے۔ ایسی خواتین کو پہلے اسکوٹی چلانے کی ٹریننگ دی جائے۔ 5 ایسی باوقار خواتین جو غریب ہیں، مستحق ہیں، جا کے اپنا گھر پورا کر رہی ہیں، ان کو میں اپنی ذاتی طور پر 5 اسکوٹیاں اپنی ذاتی طور پہ لے کے دوں گا
کہ اپنے گھروں سے نکلیں، فوری طور پہ دفتر جائیں، واپس چلی جائیں اور جا کے اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ آپ کے جو دائیں بائیں، پہلے آج سے کچھ سال پہلے جب خواتین نے گاڑی چلانا شروع کی، ممبر اور محراب نے بہت بڑی غلطی کی۔ پہلا پیغام دیا کہ خاتون گاڑی نہیں چلا سکتی، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خاتون کی ضرورت ہے، اس نے گاڑی چلانی ہے، جب اس نے گھر سے جانا ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ چلائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے معیوب طریقے سے خواتین کو دیکھنا شروع کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب کلچر عام ہوا، خواتین کی ضرورت کو سمجھا گیا، وہ اب چیز معیوب نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ہماری وہ بیٹیاں جو باپردہ ہیں، باوقار ہیں، ان کے لیے نظام ہونا چاہیے۔ یہ بیٹیاں ایسی بھی اب ہیں جو کالج یونیورسٹیز کی ہیں، وہ نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، اسکوٹیوں کے اوپر ایسے منظر آتے ہیں جو دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ مذہبی طبقہ آگے بڑھے، ان کو پیغام دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ شریعت کے حدود ہیں، ان کے لیے ٹریننگ سینٹر بنا دیں۔ بطور خاص وہ خواتین جو خود ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مسجد رحمت العالمین آپ کو سپورٹ کرے گی، ان کے تحت خواتین کے لیے ٹریننگ سینٹر ڈرائیونگ کا بنائیں۔ آپ لوگ اس پہ والنٹیئر کام کریں، آ کے وہ لوگوں کو وقت دیں۔ ایک گاڑی، ایک کمرہ ہوتی ہے، ایک بچی بجائے وہ جائے سٹاپ پہ کھڑی ہو، راستے میں 50-100 مرد سٹاپ پہ کھڑی ہو، نہ جانے کتنے لوگ، بس میں جائے اور مسائل، وہاں سے اترے پھر اپنے کالج یونیورسٹی کے دفتر جائے اور مسائل۔ اس کو اگر گاڑی لے کے دے سکتے ہیں لے دیں، اس کو اگر اسکوٹی لے کے دے سکتے ہیں لے دیں۔ یہ نظام مسجدوں کو سنبھالنا ہوگا، ورنہ یہ عورتیں، یہ بچیاں آپ کے گھروں سے نکل جائیں گی، ہاتھوں سے نکلیں گی۔ ان کے خلاف خام خواہ کے فتوے اور یہ نگاہیں بلند نہ کیا کریں۔ اور جہاں پر آپ سب سے گزارش ہے، جہاں پر کوئی ایسی بیٹی، بچی، کوئی خاتون اپنا کوئی اسکوٹی لے کے جا رہی ہے، اس کو عجیب نظروں سے نہ دیکھیں۔ وہ ضرورت ہے، بچیاں ہم بہت سے ایسی جاتے ہیں جن کے گھروں میں باپ بیمار ہے، مزدور ہے، معذور ہے، وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جا کے اپنا گھر چلا رہی ہیں۔ اس لیے مسجد رحمت العالمین کی طرف سے یہ دونوں سینٹر انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے۔ اور 5 اسکوٹیاں میں نے اپنی ذاتی طور پر میں نے کہا میں ایسی بچیوں کو جو پڑھ رہی ہیں یا کام کر رہی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گھروں میں چھوڑ کے جاتی ہیں، باندھ ان کو تالا لگا کے جاتی ہیں، واپس آنا ہوتا ہے لیکن راستے میں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ برکتوں اور رحمتوں کے نظام بنائیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے پرانے نئے، جان بوجھ کے کیے، غلطی سے کیا، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو اپنی رحمت سے چمکا دے، ہمارے گناہوں کو ایسی توبہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما کے وہ گناہوں کا شمار نیکیوں میں بدل جائے، اللہ وہ توبہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے، ہر تکلیف والے کی تکلیف کو دور فرما دے۔ رب کریم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے پیارے اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی رحمتیں بانٹنے والا بنا دے، اپنی رحمت ہمیں عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پر خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، رب ارحمہما، اے اللہ تیرے ہی سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، تیری ہی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، اے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما، ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو ہمارے مقدر میں سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کٹنا ہے، ڈوب مرنا ہے، کینسر ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے مقدر میں ہے، تیری بے پناہ رحمت کا واسطہ ہے اللہ ہمارے مقدر میں سے اس کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔